ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عنه وعند الله ربه أو كما قال سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام اور معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو چند سالوں کے بعد عیدگاہ کے اندر آ کر کے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج یکم شوال 1443 ہجری ہے، جس کو ہم اور آپ عید الفطر کے نام سے جانتے ہیں. اس عید الفطر کا ایک دوسرا نام بھی یوم الجائزہ ہے. یوم الجائزہ اس لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ آج اللہ کے وہ بندے جنہوں نے رمضان المبارک کا مہینہ، برکت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ اور اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کیا اور اللہ کے اس مہینے میں انہوں نے عبادتیں کیا اور رمضان کے روزے رکھنے کی انہوں نے کوششیں کیا اور رمضان کے مہینے کے اندر انہوں نے اسی طریقے سے تراویح کا اہتمام کیا اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اعتکاف کا اہتمام کیا. وہ لوگ اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اپنے اعمال کا جائزہ لے کر کے یہاں عیدگاہ کے اندر تشریف لے آئیں اور آ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کریں کہ اللہ رب العزت ان کے پچھلے اعمال کو قبول فرمائے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھو اور غور کرو کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو یہ عید الفطر کا دن عطا فرمایا، لیکن یہ عید الفطر کا دن کن لوگوں کے لیے عطا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے داروں کے لیے اللہ نے عطا فرمایا اور روزے داروں کو اللہ نے دو طریقوں کی خوشیوں سے نوازا ہے. اور وہ دو خوشی کیا ہے؟ ایک خوشی تو یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو دنیا کے اندر عطا فرمایا اور دنیا کے اندر اللہ نے ہم کو وہ خوشی دیا. اور وہ خوشی کیا ہے؟ جب روزے دار روزہ رہتا تھا اور رمضان کا روزہ وہ کرتا تھا اور افطار کے وقت وہ بیٹھ کر کے جب اللہ کے فرمان کے مطابق کچھ دیر ٹھہر کر کے اور اس کے بعد افطار کا وقت ہوتا اور افطار کرتا تھا تو اس وقت اللہ رب العزت اس کو خوشی عطا فرماتا تھا اور بندوں کو یہ خوشی حاصل ہوتی تھی کہ اللہ کے فرمان کے مطابق ہم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر کے ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق جب اللہ نے ہم کو حکم دیا تب جا کر کے ہم روزہ کھولتے ہیں. ایک خوشی تو اللہ نے یہاں عطا فرمائی. اور دوسری خوشی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھو اور غور کرو، دوسری خوشی اللہ رب العزت کہاں عطا فرمائے گا؟ جب اللہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ حاضر ہوں گے، اس دنیا سے جب جائیں گے اور جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو ایک خوشی وہاں عطا فرمائے گا. اللہ روزے داروں کے لیے یہ ارشاد فرمائے گا اور روزے داروں کو بے روزے داروں سے الگ کر دے گا. روزے داروں کو اللہ رب العزت یہ ارشاد فرمائے گا کہ ان کو باب الریان سے داخل کرو اور جنت کے دروازے سے ان کو داخل کرو. لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ غور کرو اور سوچو کہ آج اس دنیا کے اندر، اس دھرتی کے اندر ہم اور آپ بستے ہیں، لیکن ہم کو اور آپ کو یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اسی عیدگاہ کے اندر
کون لوگ آتے ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق پورے مہینے انہوں نے روزہ رکھا، جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق عبادتیں کیا، جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق روزہ رکھا، جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق تراویح کا اہتمام کیا، جنہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق عبادتوں میں مشغول رہے اور پورے مہینوں کی انہوں نے قدر کیا، اور پورے مہینے کی قدر کے ساتھ ساتھ وہ اس عیدگاہ کے اندر تشریف لے آئے، تو اللہ رب العزت ان لوگوں کے لیے فرماتا ہے کہ آج خوشی کا دن ہے، اور خوشی صرف اپنے لیے نہیں ہے بلکہ خوشی پوری امت کے لیے ہے، اور پوری امت کو اللہ رب العزت خوشی عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کا یہ حکم بھی ہے کہ آج کے دن تم بھی خوش ہو جاؤ اور خوشیاں بانٹتے پھرو اور خوشیاں بانٹتے رہو، چاہے کسی بھی دھرم اور مذہب کا ماننے والا ہو، آپ اگرچہ خوش ہو تو سب کو خوشیاں بانٹتے رہو، چاہے آپ کے سامنے آپ کا پڑوسی مسلمان ہو یا ہندو ہو، چاہے سکھ ہو یا عیسائی ہو، کسی بھی دھرم اور مذہب کا ماننے والا ہو، آپ سب کو خوشی بانٹتے رہو۔ اور یہ کہو عید الفطر کے اندر اللہ رب العزت نے جو عید کی مبارکبادی بندوں نے دینا شروع کیا، اور بندوں نے جو عید کی مبارکبادی دیا وہ صرف اپنوں کو نہیں دینا ہے بلکہ سب کو دینا ہے، سب ہندوستانی ہیں، سب اپنے ملک کے رہنے والے ہیں، سب اسی جگہ کے رہنے والے ہیں، سارے لوگوں کو خوشیاں بانٹنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھو اور غور کرو کہ اسی دنیا کے اندر وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا اور رمضان المبارک کی قدر کیا، اللہ کے اس مہینے کی انہوں نے قدر کیا، اور وہ لوگ عیدگاہ کے اندر آتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کا مہینہ تو پایا، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ان کو عطا کیا، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ پا کر کے انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اس کو نہیں گزارا، اور اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق انہوں نے اس رمضان کی قدر نہیں کیا، اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے رمضان کا روزہ نہیں رکھا، انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق تراویح کا اہتمام نہیں کیا، اور انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق تمام عبادتیں نہیں کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ لوگ بھی عیدگاہ کے اندر آتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو لوگ روزے دار ہیں، رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنے والے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عبادتیں کرنے والے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے روزہ رکھا، تراویح کا اہتمام کیا، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر انہوں نے نبی کے فرمان کے مطابق اخیر عشرے کا اعتکاف کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی، تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے عیدگاہ ہے، اور وہ لوگ عیدگاہ کے اندر آئیں اور جنہوں نے رمضان کی قدر نہیں کیا، نہ رمضان کے ناشکرے رہے، رمضان المبارک کے مہینے کی انہوں نے قدر نہیں کیا، ان کے لیے عیدگاہ نہیں ہے، وہ عیدگاہ میں نہ آئے، اور ان کے لیے یہ دن خوشی کا دن نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کے دن جب بندہ پورے مہینے عبادت کر کے، پورے مہینے اپنے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی تلاش کر کے، اور اس کے بعد پورے مہینے کا روزہ رکھ کر کے وہ بندہ جب عیدگاہ کی طرف آتا ہے اور اپنے گھر سے نکلتا ہے، اور گھر سے نکلنے کے بعد اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تکبیر تشریق اپنے آواز اپنی زبان سے بلند کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جب بندہ بڑھتا ہے، اور یہ قوم جب بڑھتی ہے تو اس قوم کا یہ حال ہوتا ہے کہ دیکھنے والی قومیں اس قوم پر رشک کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ اللہ نے اس کو ایک ایسا دن عنایت فرمایا ہے کہ جس دن انعام کا دن ہے، اور وہ دن انعام کا دن ہے، اللہ رب العزت اس دن انعام عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھو اور غور کرو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت
جب آج کے دن بندہ اپنے گھر سے نکل کر کے گلیوں سے نکلتا ہے، کوچے سے نکلتا ہے، چپے چپے سے مسلمان نکلتا ہے اور نکل کر کے جب عیدگاہ کی طرف آتا ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اور اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے جب وہ بندہ عیدگاہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں پر فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرشتوں دیکھو یہ میرے وہی بندے ہیں جن بندوں کی پیدائش پر تمہوں نے اشکال کیا تھا اور تم نے یہ کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ ایسی قوم کو آپ کیوں پیدا کرنا چاہتے ہو، اے اللہ ایسے لوگوں کو آپ کیوں پیدا کرنا چاہتے ہو، ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرنا چاہتے ہو جو مخلوق دنیا میں جا کر کے فساد برپا کرے گی، جو مخلوق دنیا میں جا کر کے آپسی اختلاف میں مبتلا رہے گی، جو مخلوق دنیا میں جا کر کے آپسی انتشار میں مبتلا رہے گی، اے اللہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرنا چاہتے ہو۔ یہ فرشتوں نے اس وقت اشکال کیا تھا جب اللہ رب العزت نے اعلان کیا تھا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے وقت یہ فرشتوں نے اشکال کیا تھا اور کہا تھا کہ اے اللہ آپ کی وحدانیت کے لیے ہم کافی ہیں، آپ کی تسبیح کے لیے ہم کافی ہیں، آپ کی تقدیس کے لیے ہم کافی ہیں، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں، آپ ایسی مخلوق کو ہرگز نہ پیدا کریے۔ اللہ رب العزت نے بالکل حاکمانہ انداز میں جواب دیا اور فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جس چیز کو میں جانتا ہوں اس کو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق فرمائی اور دنیا کے اندر ان کو بھیجا اور بھیج کر کے اپنا خلیفہ بنایا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اس فرشتوں کے اس اشکال کا جواب اللہ رب العزت آج کے دن دیتا ہے اور روز اور ہر سال اللہ ان کے اشکال کا جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو تم انہی مخلوق کے اوپر جن کے اوپر تم نے اشکال کیا تھا اور تم نے یہ کہا تھا کہ اللہ ایسی مخلوق کو نہ پیدا کریے، یہ دنیا کے اندر فساد مچائیں گے، لیکن دیکھو فرشتوں میں نے ان کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا اور رمضان المبارک کے مہینے میں انہوں نے عبادتیں کیا، رمضان المبارک کے مہینے میں انہوں نے تراویح کا اہتمام کیا، رمضان المبارک کے مہینے میں انہوں نے روزے کا اہتمام کیا، رمضان المبارک کے مہینے میں انہوں نے تراویح کے ساتھ ساتھ اللہ کی ساری عبادتوں کا اہتمام کیا، نماز کی پابندی کیا۔ اور دیکھو یہ لوگ آج کے دن عیدگاہ کی طرف میری وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے، میری ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے آج کے دن یہ عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کی صدائیں بلند کرتے ہوئے یہ جا رہے ہیں۔ اور آج بتاؤ کہ ایسا مزدور جو ہو جس کی مزدوری جو پورے مہینے عبادت کیا ہو، پوری مہینے مزدوری کیا ہو، اس مزدور کی مزدوری کیا ہوگی؟ یہ فرشتوں سے اللہ رب العزت سوال کرے گا۔ فرشتے یہ عرض کریں گے اے بار الہ اس مزدور کا حق تو یہ بنتا ہے کہ اس مزدور کی پوری مزدوری دے دی جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آج کے دن کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا اس امت مسلمہ پر، اے فرشتوں تم گواہ رہنا میرے ان بندوں پر جنہوں نے میری عبادت کیا، میری وحدانیت کا اقرار کیا اور میری ربوبیت کا اقرار کیا اور عیدگاہ کی طرف بڑھ کر کے جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، اور تم گواہ رہنا آج کے دن پر جب یہ عیدگاہ سے نکل کر کے مجھ سے دعائیں کر کے اور عیدگاہ سے نکل کر کے لوٹیں گے اور اپنے گھر نہیں پہنچے ہوں گے، میں ان کے ہاتھوں میں مغفرت کا پروانہ دے چکا ہوں گا، میں ان کو بخشش کا پروانہ دے چکا ہوں گا، میں ان کو بخش چکا ہوں گا، ان کے گناہوں کو معاف کر چکا ہوں گا اور ان کا یہ حال ہوگا کہ ان کی بخشش ہو جائے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو آج کے دن انعام عطا فرماتا ہے۔ آج کا دن یہ انعام کا دن ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، لیکن میں ایک بات یہ عرض کر دوں کہ آج اس امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ پوری امت
پوری امت تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن امت کے کچھ افراد، کچھ نوجوانان، ان کا یہ حال ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب صدا آواز آتی ہے اور اللہ بلاتا ہے، اپنے پاک گھر کے اندر بلاتا ہے، تو وہ بندے بازاروں میں نظر آتے ہیں، وہ بندے ہوٹلوں پر نظر آتے ہیں، روزے کا اہتمام نہیں کرتے، تراویح کا اہتمام نہیں کرتے، اللہ کی وحدانیت نہیں بیان کرتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ لوگ بھی آج عیدگاہ کے اندر آتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ یہ ان کے لیے خوشی کا دن نہیں ہے جنہوں نے اللہ کی عبادتیں نہیں کیا، جنہوں نے اللہ کو راضی نہیں کرایا، جنہوں نے اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کی کوشش نہیں کیا۔ یہ دن ان کے لیے خوشی کا دن نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر تو کوئی عیدگاہ آنے سے نہیں روک سکتا، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ دور تھا تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ نہیں رکھا، تراویح نہیں پڑھی، اس کو میری عیدگاہ کے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، لیکن وہ لوگ بھی عیدگاہ کے اندر آتے ہیں، اور ایک طرف وہ لوگ آتے ہیں جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار کیا، اللہ رب العزت کو انہوں نے راضی کرانے کی کوشش کیا، اور اللہ رب العزت کو انہوں نے راضی کرانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے روزے کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، اور ساری عبادتوں کا انہوں نے اہتمام کیا، وہ بھی اس عیدگاہ کے اندر آتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو اے مسلمانوں، یہ جمہوری نظام ہے اللہ کا، یہ دنیا کا نظام ہے اللہ کا۔ اس دنیا کے نظام میں ہم اور آپ شریک ہو سکتے ہیں، لیکن کل قیامت میں جب اللہ عدالت کی کرسی پر ہوگا تو اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما دے گا، ایھا المجرمون، آج کے دن اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ اگر روزے دار کی صف میں بے روزے دار کھڑا ہو جائے گا، ایک نمازی کی صف ہوگی اس میں بے نمازی کھڑا ہو جائے گا، اور ایک ایسی صف ہوگی جو اللہ کے عبادت گزار بندے ہوں گے، اس میں جا کر کے بے عبادت گزار گھس جائے گا، تو اللہ فرشتوں سے یہ کہیں گے کہ اس کو گھسیٹ کر کے وہاں سے نکالو، اور اللہ رب العزت فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر کا اللہ رب العزت حکم فرمائیں گے، اور جو لوگ روزہ رکھنے والے ہیں، عبادتیں کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، ان کو اللہ رب العزت باب الریان سے داخل کر دے گا جنت الفردوس کے اندر، اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرنے والے ہیں ان کو اللہ رب العزت یہ ارشاد فرمائے گا کہ لے جاؤ گھسیٹ کر کے ان کو جہنم میں داخل کر دو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو کہ ہم اور آپ امت مسلمہ میں بستے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے شیدائی بنتے ہیں، ہم اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن آپ بتاؤ کہ یہ روزے کا اہتمام نبی نے کیا یا نہیں کیا، اور نماز کا اہتمام نبی نے کیا یا نہیں کیا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور آج کا دن جو ہم کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، یہ فطرانے کی نماز پڑھنے کے دن عطا کیا ہے، اور یہاں آ کر کے ہم اور آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے اللہ سے مانگتے ہیں اور اپنے اللہ سے دعا یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ، رمضان المبارک کا مہینہ آپ نے عطا کیا، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے جو عبادتیں کیا ہے، اے اللہ اگر اس میں کچھ کمی رہ گئی ہو، کوتاہی رہ گئی ہو، تو اے اللہ اس کو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم نے جو عبادتیں کیا ہے، اے اللہ اس کو اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ یہ دعا مومن بندہ کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور آج کے دن ہم اور آپ اپنے آبا و اجداد کو بھی یاد کریں، ان آبا و اجداد کو جنہوں نے ہم کو اور آپ کو دنیا میں لانے کا وہ سبب بنے۔ آج ہمارے اور آپ کے ساتھ والد محترم مولانا عبدالرب صاحب نہیں ہیں۔ ابھی چند سال پہلے وہ اسی عیدگاہ میں آ کر کے انہوں نے خطاب بھی کیا تھا، اور اسی عیدگاہ میں آ کر کے انہوں نے آپ سے کچھ باتیں بھی کہی تھی، اسی عیدگاہ میں آ کر کے انہوں نے آپ کے سامنے خطبہ پیش کیا تھا اور نماز پڑھائی تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہے جب چاہے بلا لے، اس لیے کہ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما چکا ہے قرآن کریم کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب جس کا وقت مقررہ آ جائے گا تو وہ ایک ساتھ اس سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ اس سے ایک ساتھ
پیچھے ہٹ سکتا ہے اس کو اللہ کے یہاں جانا پڑے گا، اور اللہ رب العزت اس کو بلا لیں گے تو اس کو وہاں جانا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کے دن امام عید حضرت مولانا عبدالرب صاحب والد محترم کے لیے آپ حضرات دعائیں کریں، اور اپنے آبا و اجداد کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں سارے لوگوں کا نام تو نہیں پیش کر سکتا، اس لیے کہ زیادہ لوگوں کا نام پیش کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ میں صرف اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سارے حضرات اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیں اور یہ عزم کر لیں کہ ہم اپنے آبا و اجداد کی مغفرت کی بھیک اللہ سے آج مانگیں گے، اور اللہ رب العزت اس قبولیت کی گھڑی میں اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ رب العزت قبول فرمائے گا، اور آپ اور ہم سب مل کر کے اللہ رب العزت سے دعا کریں گے اور اپنے آبا و اجداد کو بھی یاد کریں۔ اور ایک آدمی نے ابھی درخواست کیا، سلیم بھائی کجروٹیا، ان کی طبیعت خراب ہے، ان کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ شاکر بھائی کے لیے ایک درخواست آئی ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے آپ حضرات کو سب معلوم ہے، میں تو آپ کے سامنے بہت چھوٹا انسان، بہت ادنا انسان، میں آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں، لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھ سے زیادہ آپ جاننے والے ہیں کہ کون لوگ اس عیدگاہ میں آتے تھے اور کن لوگوں نے اس عیدگاہ میں آ کر کے نمازیں بھی پڑھائی ہے، آ کر کے خطاب بھی کیا ہے، آ کر کے آپ کے سامنے کچھ باتیں بھی کہی ہیں۔ ان سارے حضرات کے لیے آپ حضرات دعائیں مغفرت کریں، اور آج کے دن ہم اور آپ اپنے اللہ کے اس بندے کو بھی یاد رکھیں جس کو اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو، جیسے اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، وسعت دیا ہے، طاقت دیا ہے، ساری چیزیں دیا ہے، وسعت کے سامان کو دیا ہے، لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے وہ بندے بھی اس دنیا میں رہتے ہیں جو کمزور بندے ہیں، جو نادار بندے ہیں، اور جو ایسے بندے ہیں کہ جن کے پاس وسعت کا سامان نہیں ہے، جن کے پاس فرحت و مسرت کا سامان نہیں ہے، ان کو بھی یاد رکھیں۔ اور اس کا طریقہ صدقہ فطر کی ادائیگی ہے، اور صدقہ فطر کی ادائیگی یہ عید کی نماز سے پہلے ہے، عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے کسی نے نہیں ادا کیا اور نہ ادا کر سکا تو عید کی نماز کے فوراً بعد اس کی ادائیگی ہے اور اس کو ادا کر دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت یہ اپنے لیے نہیں مانگتا، اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کے لیے جو کمزور بندے ہیں، جو نادار بندے ہیں، جو ایسے بندے ہیں کہ جن کو ہم نے وسعت نہیں دیا، جن کو ہم نے طاقت نہیں دیا، جن کو ہم نے فرحت و مسرت کا سامان نہیں دیا، ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ ان کی بھی عیدیں ہو جائیں اور ان کی بھی کچھ خواہشیں ہوتی ہیں وہ خواہشیں پوری ہو جائیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو یہ طریقہ بتلایا، تو آج عید کے دن کا ایک اہم پیغام کہ ہم اور آپ خوشی کے لیے آئے ہیں، اور آج اللہ نے ہم کو خوشی کا موقع عنایت فرمایا ہے، اور یہ خوشی کا دن ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنے آپ پر بھی خوشی عطا کریں اور اپنے برادران وطن کو بھی اس خوشی میں شریک کریں، اور اپنے برادران وطن کو بھی عید کی مبارکباد پیش کریں اور ان لوگوں کو مبارکباد پیش کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ ہمارے اس ملک میں رہتے ہیں چاہے وہ کسی بھی دھرم اور مذہب سے ماننے والے ہوں، ان سارے حضرات کو ہم اپنی اس خوشی میں شریک کریں اور اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو بھی یاد کریں۔ اپنے آبا و اجداد کی تاریخ ہم کو اور آپ کو یاد کرنا ایک اہم اور ضروری چیز ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھو اور غور کرو کہ اللہ رب العزت نے ہمارے آبا و اجداد سے اور ہمارے آبا و اجداد سے ایسے اہم اہم کام لیے ہیں کہ اس ملک کی آزادی اگر کرائی ہے تو ہمارے آبا و اجداد نے کرائی ہے، اگرچہ ہمارے برادران وطن بھی ہمارے ساتھ شریک رہے ہیں، ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن جب ہندوستان کے اوپر تن کے گورے من کے کالے انگریز کا ناپاک قدم پڑا تھا تو انگریز اس ملک میں آ کر کے یہ اعلان کر چکا تھا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، اور حکم جو چلے گا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو ہمارے اور آپ کے بزرگ، ہمارے اور آپ کے بڑے شاہ عبد العزیز
عزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر کے یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ آج کے دن یہ ملک غلام ہو گیا، اور اس ملک کی آزادی کے لیے ہر ہندوستانی کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اس ملک کے لیے لڑائی لڑے اور اس ملک کو آزاد کرے۔ وہ دھرم اور مذہب کی بات نہیں کیے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہر ہندوستانی کا یہ فرض ہے کہ اس ملک کے لیے لڑائی لڑے، اس ملک کی آزادی کے لیے وہ لڑائی لڑتا رہے۔ اور 1756 سے لے کر کے 1857 کا 2 سالہ غدر ہوا، اور ان 2 سالہ غدروں کے اندر ہم اور آپ غور کریں اور سوچیں تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک مذہب نے لڑائی لڑی ہے۔ اگر ہم نے لڑائی لڑی ہے تو ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ ہمارے برادران وطن نے بھی لڑائی لڑی ہے، ہمارے ہندو بھائیوں نے بھی لڑائی لڑی ہے۔ اگر ایک طرف شیخ مولانا محمود الحسن دیوبندی تھے، ایک طرف مولانا حسین احمد مدنی تھے، تو دوسری طرف سبھاش چندر بوس بھی تھے، اور دوسری طرف پنڈت جواہر لال نہرو بھی تھے، اور اسی طریقے سے بہت سے لوگ موجود تھے، اور سارے لوگوں نے مل کر کے اس ملک کو آزاد کرایا۔ یہ اس ملک کی خوبصورتی ہے کہ اس ملک میں تمام مکاتب فکر کے لوگ بستے ہیں اور تمام مکاتب فکر کے لوگ رہتے ہیں۔ اس ملک کے اندر ہندو بھی رہتا ہے، اس ملک کے اندر مسلمان بھی رہتا ہے، اس ملک کے اندر ساری قومیں بستی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ملک کی خوبصورتی ہے، اور اس ملک کی خوبصورتی کے لیے ہم اور آپ اگر آج بھی اس ملک کے اوپر کوئی آنچ آتی ہے تو کل ہمارے آبا و اجداد نے سر پر کفن باندھ کر کے اس ملک کی آزادی کرائی تھی اور اس ملک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ آج بھی ہم وہی جذبہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر اس ملک پر آنچ آتی ہے تو آج بھی ہم اس ملک کے لیے آگے بڑھیں گے اور قدم بڑھا کر کے اس ملک کو آزاد کرائیں گے، اور اس ملک میں رہنے والے تمام ہندوستانیوں سے قدم میں قدم ملا کر کے ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، میں آپ حضرات کے سامنے صرف نیت بتا کر کے، چونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب نیت بتا دی جائے، اور نیت بتانے کا فائدہ بھی ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے مجھ سے کوئی غلطی ہو تو میرے بڑے موجود ہیں، وہ میری رہنمائی کریں گے، اور اگر 1 سال کا موقع گزر جاتا ہے، آپ سے کہیں بھول چوک ہو رہی ہو تو آپ کو یاد ہو جائے، اس لحاظ سے میں نیت بتاتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ نیت ایک بہت لمبی چوڑی نیت بتائی جاتی ہے، لیکن میں آپ سے اتنا درخواست کرتا ہوں کہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ اللہ رب العزت علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ آپ یہ نیت کر لیں کہ آپ نماز عید ادا کر رہے ہیں، اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔